پرو انفارمرز کے معزز دوستوں السلام علیکم۔ دوستوں، اسلام میں امام مہدی کے آنے کو قیامت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی مانا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے دونوں ہی بڑے فرقے مطلب سنی اور شیعہ بڑی ہی بے صبری سے امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ جہاں ایک طرف سنی گروپ کے مطابق حضرت امام مہدی قیامت سے پہلے پیدا ہوں گے، تو وہیں دوسری طرف شیعہ گروپ کے مطابق حضرت امام مہدی تو سینکڑوں سال پہلے ہی پیدا ہو چکے ہیں، مگر ان کی حفاظت کی خاطر مطلب ان کو قتل نہ کر دیا جائے، اس وجہ سے ان کو ایک غار میں چھپا کر رکھا گیا ہے، اور جب قیامت سے پہلے صحیح وقت آئے گا تو وہ خود بخود ظاہر ہو جائیں گے۔ اب کیونکہ وہ عام لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہیں، اسی لیے انہیں امام غائب بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کیونکہ ان کا انتظار بھی ہو رہا ہے، اسی لیے عام طور پر انہیں امام منتظر کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ شیعہ لوگوں کے مطابق حضرت امام مہدی نبی علیہ السلام کی بیٹی بی بی فاطمہ اور ان کے شوہر حضرت علی کی اولاد میں سے ہوں گے، اور وہ مسلمانوں کے 12ویں امام اور خلیفہ ہوں گے۔ وہیں دوسری طرف سنی گروپ کے عقائد کے مطابق وہ مدینہ شہر کے اندر پیدا ہوں گے، ان کا نام محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام عبداللہ اور ماں کا نام آمنہ ہوگا۔ دوستوں، حضرت امام مہدی کا ذکر قرآن کے اندر تو موجود نہیں ہے، ہاں مگر حدیثوں کی لگ بھگ سبھی چھوٹی بڑی کتابوں میں ان کا ذکر بار بار نام کے ساتھ آیا ہے۔ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک انسان کی حکومت اس پوری دنیا پر قائم نہ ہو جائے۔ ظاہر ہے اس چیز کو حضرت امام مہدی ہی پورا کریں گے، کیونکہ حضرت علی ہی اکلوتے ایسے انسان تھے جو اہل بیت میں سے تھے، اور انہوں نے حکومت بھی کی تھی، مگر ان کی حکومت پوری طریقے سے قائم نہ ہو سکی تھی۔ مسلمانوں میں ہی آپس میں اس دور میں کافی اختلاف چل رہا تھا۔ امام مہدی پہلی بار لوگوں کے سامنے 40 سال کی عمر میں سفید لباس میں ظاہر ہوں گے، اور ان کے پاس اس وقت نشانی کے طور پر آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک قمیض اور ان کی تلوار ہوگی۔ مسلمانوں کے بیچ خانہ کعبہ کے اندر حج کے دوران ایک بڑے حکمران کی موت کے بعد جھگڑا ہو جائے گا۔ وہ لوگ اس مدعے کو لے کر ہی آپس میں بٹ جائیں گے، اور مکہ شہر کے باہر ہر طرف فتنہ و فساد پھیل جائے گا۔ اسی بیچ رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے بیچ میں لوگ حضرت امام مہدی کو ثالثی بنا کر ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، ان کو اپنا امام مان لیں گے، اور اس طرح سے یہ جھگڑا بھی ختم ہو جائے گا۔ بات کریں اگر حضرت امام مہدی سے پہلے ظاہر ہونے والی نشانیوں کے بارے میں، تو ان میں سے ساری نشانیوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، چھوٹی نشانیاں اور بڑی نشانیاں۔ زیادہ تر اسکالرز کا یہی ماننا ہے کہ حضرت امام مہدی کے آنے سے پہلے کی جو نشانیاں ہیں ان میں سے لگ بھگ 80% کے قریب پوری ہو چکی ہیں، اور حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ لوگ آج سے صرف 10 سے 15 سال پیچھے جائیں تو آپ لوگ پوری طرح سے حیران ہو جائیں گے، کیونکہ آج کے دور میں جیسے حالات بن چکے ہیں اور جیسا ماحول تیار ہو چکا ہے، اس کے بارے میں آج سے 15 سے 20 سال پہلے سوچنا بھی ناممکن تھا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت امام مہدی کے آنے کی نشانیاں جتنی تیزی کے ساتھ پچھلے 10 سے 15 سال میں پوری ہوئی ہیں، یا پھر حضرت امام مہدی کے آنے کے آثار جس طرح سے پچھلے کچھ سالوں میں دکھائی دیے ہیں، اس طرح سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ پوری دنیا میں مہنگائی، قحط، پولیٹیکل انسٹیبلٹی، بیماریوں اور جنگوں کی وجہ سے پوری دنیا میں افراتفری کا ماحول، میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کی سوچ اور ان کے اوپینین کو کنٹرول کرنا، اور اس طرح کی ایسی ہی بے شمار اور بھی چیزیں ہیں جن میں پچھلے کچھ سالوں کے اندر ہی ایک دم سے بڑا چینج دیکھنے کو ملا ہے۔ فی الحال دوستوں، یہ ہے مڈل ایسٹ کا ایک مشہور اور تاریخی شہر یروشلم، جس کو یروشلم کے علاوہ القدس کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ اس تاریخی شہر کو تینوں ہی اہم ریلیجن مطلب یہودی، عیسائی اور مسلمانوں میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اس کو نہ صرف اہم مانا جاتا ہے بلکہ تینوں ہی مذاہب میں اس کا کنیکشن دنیا کے ختم ہونے کے دور سے جوڑا جاتا ہے، یعنی قیامت آنے سے پہلے ہماری دنیا میں جو بھی بڑے انسیڈنٹس ہوں گے ان میں سے زیادہ تر چیزیں اسی شہر کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جہاں ایک طرف مسلمان امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں، تو وہیں دوسری طرف یہودی لوگ بھی اپنے مسیح کا انتظار کر رہے ہیں، جو ان کے مطابق قیامت سے پہلے اس دنیا میں آئے گا اور ان کی حکومت اس دنیا پر قائم کروائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ اپنے اس مسیح کا نہ صرف بار بار ذکر کرتے رہتے ہیں بلکہ اس کے آنے سے پہلے کی تیاریاں بھی کرتے رہتے ہیں۔ آج کے دور میں موجود ایک چھوٹے سے اسرائیل کو ایک بڑے سے گریٹر اسرائیل میں بدلنے کا خواب ہو، یا پھر مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے اس کی جگہ پر اپنا 3rd ٹیمپل بنانے کا خواب،
یہ ساری ہی وہ چیزیں ہیں جو سیدھے طور پر ان کے مسیحا سے جڑی ہوئی ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ سب کچھ ہونے کے بعد ہی ان کا یہ مسیحا اس دنیا میں آئے گا۔ گریٹر اسرائیل یا پھر مسجد اقصی کی جگہ پر تھرڈ ٹیمپل بنانے کا یہ جو خواب ہے، یہ دراصل کوئی ہوائی بات نہیں ہے، بلکہ اگر آپ لوگ گوگل پر سرچ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسرائیل کے عام لوگ تو چھوڑ ہی دیں، بلکہ ان کے بڑے بڑے منسٹرز اور بڑے بڑے لیڈرز کی طرف سے بھی اس طرح کے بیان آتے رہتے ہیں کہ جس سے صاف طور پر یہ نظر آتا ہے کہ وہ اپنے مشن پر بڑی تیزی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف حیرانگی کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی بھی اگر حدیثوں کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ امام مہدی جس دور میں اس دنیا میں آئیں گے تو اس وقت یروشلم کا یہ مشہور اور تاریخی شہر مسلمانوں کے کنٹرول سے نکل چکا ہوگا، بلکہ حدیثوں کے مطابق تو خود امام مہدی ہی اس شہر کو فتح کریں گے۔ امام مہدی جب اپنی فوج کی مدد سے اس شہر کو فتح کرنے کے لیے نکلیں گے تو ان کی مدد کے لیے کالے جھنڈوں والی ایک فوج مشرق سے نکلے گی، مشرق یعنی کہ خراسان کے علاقے سے۔ اور یاد رہے یہ خراسان کا علاقہ کوئی وہ علاقہ نہیں ہے جو آج کے دور میں نظر آتا ہے، بلکہ یہاں پر گریٹر خراسان کی بات کی گئی ہے، وہی خراسان کا علاقہ جو تاریخ میں ایک لمبے عرصے تک ہماری اس دنیا پر موجود ہوا کرتا تھا، جس میں صرف ایران ہی نہیں بلکہ ایران کے ایک بڑے ٹکڑے کے ساتھ ساتھ افغانستان کا ایک بڑا ٹکڑا اور اس کے علاوہ اوپر کے کچھ ممالک جیسے کہ ازبکستان، تاجکستان اور ترکمانستان وغیرہ، ان سب کا بھی تھوڑا ٹکڑا ان سب کے اندر شامل ہوا کرتا تھا۔ فی الحال امام مہدی بہت سارے شہروں کو فتح کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے، مگر دوستو بات یہ ہے کہ یروشلم نام کا یہ شہر جو تاریخ میں ایک لمبے عرصے تک مسلمانوں کے کنٹرول میں رہا تھا، آج کے دور میں تقریباً مسلمانوں کے کنٹرول سے نکل ہی چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آلریڈی اس شہر کو دو حصوں میں پہلے ہی تقسیم کیا جا چکا تھا۔ ایک ٹکڑے پر تو اسرائیل کا پوری طرح سے کنٹرول ہے، جبکہ جو دوسرا ٹکڑا ہے اس میں بھلے ہی مسلمان اب بھی زیادہ ہیں مگر کنٹرول اس پر بھی اسرائیل کا ہی چلتا ہے، بلکہ اسرائیل تو شروع سے ہی پورے یروشلم کو اپنا بتاتا آیا ہے۔ ایک لمبے عرصے تک وہ یہ کوشش کرتا آیا ہے کہ کسی طرح سے پوری دنیا کو اس بات پر راضی کر لیا جائے کہ اسرائیل کی حکومت صرف تل حبیب نہیں، پورا یروشلم ہے، مگر ظاہر ہے انٹرنیشنل لاز کے حساب سے دنیا کے تقریباً سارے ملک اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اسرائیل کو اپنی ان کوششوں میں بڑی کامیابی اس وقت ملی تھی جب آج سے تقریباً 7-8 سال پہلے اس وقت کے امریکی حکمران ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی امریکن ایمبیسی کو تل حبیب سے یروشلم منتقل کر دیا تھا، اور صاف طور پر یہ میسج کنوے کیا تھا کہ جب ہم نے یروشلم کو اسرائیل کا حصہ مان لیا ہے تو اب ایک ایک کر کے سب ممالک کو بھی مان لینا چاہیے۔ دوستو اس کے علاوہ اسرائیل میں ایک آرگنائزیشن بھی ہے جس کا نام ہے دی ٹیمپل آرگنائزیشن۔ یہ 1947 میں قائم ہوئی تھی اور اس کا مقصد ہی اپنے تھرڈ ٹیمپل مطلب ہیکل سلیمانی کو بنانا ہے، وہ بھی اس جگہ پر جہاں آج کے دور میں مسلمانوں کی مسجد اقصی موجود ہے۔ اس آرگنائزیشن کے بارے میں آپ لوگ گوگل پر سرچ کر کے بڑی باریکی سے مطالعہ کر سکتے ہیں۔ گریٹر اسرائیل کا نقشہ بھی آپ لوگوں کو گوگل کرنے پر آسانی کے ساتھ مل جائے گا۔ یہ ایک ایسا نقشہ ہے جس کے اندر فلسطین اور لبنان کا تو پورا علاقہ شامل ہی ہے، ساتھ ساتھ جارڈن بھی پورا شامل ہے، سعودی عرب کا آدھا علاقہ، مصر کا کچھ حصہ، ایران کا بھی تقریباً آدھا حصہ، اس کے علاوہ سیریا کا بھی تقریباً آدھا علاقہ اور ترکی کا بھی کچھ علاقہ شامل ہے۔ یہ دراصل وہ پورا علاقہ ہے جس کے بارے میں یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ تاریخ میں اس پورے علاقے پر ان کی حکومت ہوا کرتی تھی اور وہ لوگ اپنے مسیح کے آنے سے پہلے اس پورے علاقے کو کنٹرول کر لیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ لوگ آج بھی اسرائیل کے جھنڈے کو دھیان سے دیکھیں تو اس میں موجود جو 2 بلو لائنز ہیں وہ دراصل 2 بڑی ندیوں کو ریپریزنٹ کرتی ہیں، جن میں ایک ندی تو دریائے نیل ہے جو مصر کے علاقے میں موجود ہے، اور اس علاقے میں کسی دور میں حضرت یوسف علیہ السلام کی حکومت ہوا کرتی تھی، جبکہ جو دوسری لائن ہے وہ دریائے فرات کو ظاہر کرتی ہے۔ اس علاقے میں کسی دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوا کرتے تھے۔ اس کے بعد وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اپنی بیوی کے ساتھ عرب کے بالکل درمیان میں موجود مکہ بھی گئے تھے، اسی لیے گریٹر اسرائیل میں عرب کا اتنا بڑا علاقہ بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ جو ان کے دوسرے بیٹے تھے مطلب حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کی اولاد، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام، یہ سارے لوگ فلسطین اور شام جیسے علاقوں میں موجود تھے، اسی لیے یہ تو بالکل درمیان میں فلسطین کے موجود ہی ہے۔ باقی جھنڈے میں جو اسٹار ہے اس کو ڈیوڈ اسٹار کہا جاتا ہے، جو دراصل حضرت داؤد علیہ السلام کا سگنیچر مانا جاتا ہے، اور ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت
تو آج کے دور کے فلسطین، جارڈن، لبنان جیسے علاقوں پر بھی ہوا کرتی تھی۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ یہودی جس کو اپنا مسیحا مانتے ہیں اور جس کا وہ بڑی بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں، مسلم اسکالرز کے مطابق مسلمانوں میں بھی اس کی حقیقت موجود ہے، مگر اس کو مسیحا نہیں بلکہ دجال کہا جاتا ہے، اور اسلام کے مطابق وہ قیامت سے پہلے دنیا میں ضرور آئے گا۔ دوستوں، جیسا کہ میں نے اسٹارٹ میں بتایا تھا کہ سب سے پہلے مکہ کے لوگ ہی امام مہدی کو پہچانیں گے اور ان کو امام مانتے ہوئے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں حضرت امام مہدی کا سب سے بڑا مخالف انسان شام کا بادشاہ ہوگا، یعنی سیریا کا حکمران ہوگا۔ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق شام کے اس حکمران کا تعلق بنو کلب کی نسل سے ہوگا۔ اور دماغ کو ہلا دینے والی بات تو یہ ہے کہ پچھلے کئی عرصے سے آج تک سیریا پر اسی خاندان کی حکومت ہے۔ فی الحال امام مہدی کے آنے تک سیریا پر لگاتار اس خاندان کی حکومت قائم رہے یا نہ رہے، مگر جب حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا اس دور میں سیریا پر اسی خاندان کی حکومت ضرور ہوگی۔ شام کے حکمران کی طرف سے حضرت امام مہدی کے خلاف مقابلہ کرنے کے لیے فوج بھیجی جائے گی، مگر مکہ اور مدینہ کے راستے کے بیچ میں ہی اس فوج کو خدا کے حکم سے زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ جیسے ہی اس کی خبر پوری دنیا میں پھیلے گی تو باقی سارے لوگوں کو بھی حضرت امام مہدی کے ظاہر ہونے کا یقین ہو جائے گا، اور لوگ جوک در جوک امام مہدی کے پاس آ کر ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ امام مہدی اپنی بڑی اور طاقتور فوج کے ساتھ ایک کے بعد ایک شہر کو فتح کرنے کے بعد یروشلم کو بھی فتح کر لیں گے۔ یہ سارا کام بہت قلیل مدت کے اندر ہوگا، مگر پھر کچھ وقت کے بعد ہی دنیا میں دجال کا خروج ہو جائے گا، اور امام مہدی کے تمام دشمن دجال کے جھنڈے تلے جمع ہو جائیں گے۔ دجال جو بہت زیادہ طاقتور ہوگا، اس سے لڑتے ہوئے ہی امام مہدی کی فوج کا ایک بڑا حصہ شہید ہو جائے گا، اور ایسے مشکل حالات میں ایک دن دمشق کی جامع مسجد کے مینار کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ فجر کا وقت ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مینار سے نیچے آئیں گے، اور پھر باہر کھڑی ہوئی دجال کی وہ فوج جو پہلے سے ہی مسلمانوں کو گھیرے کھڑی ہوگی اس سے مقابلہ کریں گے۔ نہ صرف مقابلہ کریں گے بلکہ دجال بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہی قتل ہوگا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت قائم ہوگی جو دنیا پر اگلے 40 سال تک قائم رہے گی، اور اس کے بعد ہی قیامت قائم ہوگی۔ دوستوں، جب حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا تو خود مسلمان بھی 3 گروپوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ پہلا گروپ تو وہ ہوگا جو حضرت امام مہدی کو ماننے سے ہی انکار کر دے گا۔ یہ ایک عیاش اور دولت پسند طبقہ ہوگا جو صرف نام کا مسلمان ہوگا، اور امام مہدی کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے بڑی سے بڑی دلیلیں دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گروپ کے بارے میں فرمایا کہ ان لوگوں کے دلوں میں رتی برابر بھی ایمان نہ ہوگا۔ جبکہ دوسرا گروپ وہ ہوگا جو حضرت امام مہدی کا ساتھ دے گا، مگر ساتھ دیتے دیتے شہید ہو جائے گا۔ اور تیسرا طبقہ وہ ہوگا جو حضرت امام مہدی کا ساتھ بھی دے گا اور ان کے ساتھ اس آزمائش کو پار کر جائے گا۔ دوستو، آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور ہمیں کمنٹس میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں۔